ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جم کر بیٹھیے کہ جو صبح اور شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ کہ آپ اپنی نگاہوں کو ان سے نہ پھیریں. یعنی جو لوگ اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور عبادت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ بس مسجد میں بیٹھ کے تلاوت میں، ذکر میں، عبادت میں مشغول ہیں، بلکہ عبادت میں یہ بھی شامل ہے کہ جو آدمی رزق حلال کما رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، جو پڑھا رہا ہے وہ بھی عبادت ہے. سب چیزیں ایک مسلمان کا ہر کام ثواب اور نیکی اور عبادت بن سکتا ہے.
یہ نہیں کہ جو مسجد میں بیٹھا ہے وہ تو عبادت کر رہا ہے اور جو دکان پر بیٹھا ہے یا ملازمت کر رہا ہے وہ بیچارہ عبادت سے محروم، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان گھر کے اندر ہو تو وہاں بھی اس کو عبادت کا ثواب مل سکتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے میں، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور نیک دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں بھی، بات چیت کرنے میں بھی عبادت کا ثواب۔ اور اگر وہ کاروبار میں لین دین میں مشغول ہے تو وہ بھی اس کے عبادت میں شمار ہوگا، ملازمت میں مشغول ہے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ بس ہر کام کے اندر وہ کام کرنے سے پہلے نیت کو دیکھنا ہے۔ یہ اللہ نے جو نیت ایک چیز جو رکھی ہے وہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ جب آدمی کسی کام میں نیت کو درست کر لے تو وہی کام عبادت بن جائے گا، اور اسی کام کے اندر نیت درست نہ ہو، کام کر رہا ہے، وقت بھی خرچ کر رہا ہے، پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، تو اگر نیت خراب ہوگی تو وہی کام وبال بن جائے گا، پکڑ کا ذریعہ ہو جائے گا۔ تو نیت کو صحیح کرنے سے خود بخود مسلمان کا ہر کام عبادت بنتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی کو بھوک لگی، اب بھوک لگی، بس وہ کہہ رہا جی مجھے بھوک لگی، مجھے کھانا کھانا ہے، مقصد بس جلدی سے پیٹ بھرنا ہے، یا لذیذ اور عمدہ چیز کھانی ہے مزے کے لیے کہ مزہ۔ تو اگر صرف پیٹ بھرنا مقصود ہے، یہاں تک نیت ختم، اور صرف زبان کا چٹخارا اور لذت مقصود ہے، تو اس میں پھر عبادت نہیں اور ثواب نہیں۔ اور اگر اس کے اندر یہ نیت کر لے کہ کھانے کے بعد جو طاقت اور توانائی پیدا ہوگی، اس توانائی اور طاقت کو میں اللہ کی عبادت میں، دین کی خدمت میں صرف کروں گا، مخلوق کی خدمت میں صرف کروں گا۔ مخلوق کی خدمت کرنا کسی بھی طریقے سے ہو، اپنی جان سے ہو، اپنے مال سے ہو، اپنے وقت سے ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اگر اس میں یہ نیت کر لی کہ اس کو پھر میں عبادت میں لگاؤں گا، اس طاقت کو، تو وہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ اور اتباع سنت کی نیت کر لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی سنت کی اتباع میں میں یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ بھی خود بخود عبادت بن جائے گا۔ ہمارے بزرگوں میں سارے اکابر اور بزرگ جو گزرے ہمارے، سب کے اندر اس کا بڑا اہتمام تھا، بہت زیادہ فکر، کہ ہر کام کے اندر وہ نیت کو دیکھا کرتے تھے کہ کس نیت سے کر رہے ہیں۔ کراچی میں ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں اور بڑے بزرگ تھے، ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر بھی تھے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور ان کے بھائی مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے خلیفہ ہیں، دونوں بھائی، ان سے بیعت تھے، بہت اونچی شخصیت تھے، اور بڑے بڑے ہمارے علماء ان کے خلفاء میں ہیں، ان کے مریدین میں ہیں۔ تو وہ بڑی عجیب عجیب باتیں فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ بچہ کھیل رہا ہے گھر کے اندر، باپ کا، دادا کا، نانا کا دل چاہا، بچہ اچھا لگا کہ بچے کو اٹھا کے گود میں لوں، اس کو پیار کروں، بس دل چاہا، اس نے اس کو گود میں لیا، پیار کر لیا، بس ایک اپنی خواہش پوری کر لی، جائز خواہش تھی پوری کر لی، لیکن اس پہ ثواب نہیں ہے۔ کہتے یہ کام کرنے سے پہلے چند سیکنڈ رک جاؤ اور چند سیکنڈ تھوڑا سا سوچ لو
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچے بہت پیارے لگتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے پیار کرتے تھے، ان کو گود میں بٹھاتے تھے اور ان کو پیار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کر رہا ہوں، بس اتنی سی نیت کی، یوں جب نیت کی تو یہ عمل خود بخود اجر و ثواب کا ذریعہ بن گیا۔ یہ ہے، اس کو یوں سمجھ لیں دوسرے الفاظ میں کہ زاویہ نگاہ کو درست کرنا، یہ ہے دین، کہ انسان اپنے دل اور دماغ کو دیکھے کہ کس نیت سے یہ کر رہا ہوں، اس میں اچھی نیت کر لے، یہ ہے زاویہ نگاہ کو درست کرنا۔ تو دین نے یہ سکھایا کہ ہر عمل کے اندر مسلمان کے اگر اچھی نیت ہو جائے تو مسلمان کا ہر عمل نیکی کا ذریعہ ہوگا، ثواب کا ذریعہ ہوگا، عبادت کا ذریعہ ہوگا۔ تو نیت کو صحیح کرتا چلے جائے۔ بات یہ تھی، چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں آپ ان کے ساتھ جم کر بیٹھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، اور اپنی نگاہوں کو ان سے مت پھیریے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنے والے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو پیغمبر کو حکم ہوا کہ ان کے ساتھ بیٹھے۔ جب پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا تو پھر عام لوگوں کو کتنا حکم ہوگا کہ کن کے ساتھ بیٹھے۔ دیکھیے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ساری اچھائیوں کی جڑ ہے، اور اچھے لوگوں کی باتیں سننا یہ ہدایت پر چلنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور برے لوگوں کی باتیں سننا، گمراہ لوگوں کی، یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اب گمراہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیے، ایک تو پہلے نمبر پہ گمراہ وہ ہیں کہ جن کی وضاقتہ شکل و صورت ہی شریعت کے مطابق نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ جو انداز ہیں وضاقتہ کے اندر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت تھی اس کے مطابق نہیں، تو یہ لوگ کامل دیندار نہیں ہیں۔ پہلے نمبر پر تو ظاہر، جو انسان کا جو ظاہر ہے وضاقتہ، اور اس کی شکل و صورت اور حیت اور لباس، کہ وہ شریعت کے اور سنت کے مطابق ہو، شریعت کے دائرے میں ہو۔ یہ ویسے عجیب سی بات ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ مجھے اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی اور کامل محبت بھی اللہ کے رسول سے، لیکن اللہ کے رسول جیسی شکل بنانا پسند نہیں۔ اللہ کے رسول نے جیسی اپنی شکل و صورت بنائی وہ میں نہیں بنا سکتا۔ جو وضاقتہ اپنانے کا حکم آپ نے دیا، جی وہ وضاقتہ میں نہیں اپنا سکتا۔ تو اس سے خود پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی آدمی کا ایمان کمزور ہے، کافر تو نہیں ہوگا لیکن ایمان کمزور درجے کا ہے۔ جب ایمان مضبوط درجے کا ہوگا تو پھر وہ اپنی ہر چیز میں پیغمبر کی سنت اور مشابہت کو اختیار کرے گا، ہر چیز میں، اپنے کھانے پینے کے اندر بھی، سونے جاگنے کے اندر بھی، ہر عمل کے اندر وہ یہ دیکھے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اور آپ کی سنت کیا ہے۔ تو پہلے تو سب سے پہلے اس کے ظاہر کو دیکھا جائے گا۔ تو جس کا ظاہر وہی پیغمبر کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے تو وہ کامل دیندار نہیں ہے، دین کے پورے صحیح راستے پر نہیں ہے، ہدایت کے اوپر قائم نہیں ہے۔ اب جب ایک آدمی خود ہی ہدایت کے راستے پر قائم نہیں تو اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی باتیں سننا یا دور بیٹھ کر اس کی باتیں سننا یہ اور خطرناک ہے۔ پھر وہ بلکہ ایسے لوگ ہیں آج کے زمانے میں، یہ جو بزرگان دین اور علماء کرام فرماتے ہیں، اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری صحبت سے بچو،
برے دوستوں سے بچو، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، بھرا ہوا ہے، برے دوستوں سے بچو، بری صحبت سے بچو۔ آج کے زمانے میں برے دوست اور بری صحبت کس کے ذریعے؟ یہ میل جول کے ذریعے نہیں، آج جو ہے نا وہ ہے مختلف چینلوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ اس میں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے شوشے چھوڑتے ہیں اور ایسی ایسی بات کرتے ہیں، اور آدمی ہر ایک کی بات سننے کا لوگوں کو شوق ہے کہ جی اس کی بھی سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی بھی سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے، اور سن کے کیا ہے، ہمارے پاس علم بھی کامل نہیں ہے، عمل بھی کامل نہیں ہے، ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ اب جب علم پورا نہیں ہوتا تو آدمی ایسے شیطانوں کی باتیں سن کر شک و شبے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے، علم نہیں ہے تو جواب نہیں ہے۔ اور یہ توفیق ہمارے کو نہیں ملتی، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جی کسی بڑے عالم سے، مستند عالم سے، مفتی سے پوچھ لیں کہ یہ شک شبہ پیدا ہو رہا ہے کسی کی بات سے، اس کا کیا جواب ہے، پوچھنے کی فرصت ہی نہیں۔ اب وہ کیا ہے، وہ ایک بیج شک کا اس نے بو دیا، وہ دماغ میں بیٹھ گیا۔ اب وہ بیج جو ہوتا ہے نا، بیج جہاں کہیں گر گیا کسی بھی پھل کا، کسی بھی چیز کا، تو وہ بیج آپ کو پتہ اپنا کام کرے گا، وہاں پہ پودا نکل آئے گا اور آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ شک شبے کا بیج بھی جو ہے نا، یہ بھی خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتے 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 بڑا درخت بن جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور پھر اتنا زیادہ وہ آدمی شک شبے میں پڑ جاتا ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ہوتا یہی ہے، ہمیشہ ایمان والوں کا جو ایمان خراب ہوتا ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوتا کہ فوراً کفر کی کوئی بات پیدا ہوگا، نہیں، پہلے شک پیدا ہو، وسوسہ ڈالنا، شک پیدا کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ وہ شک پیدا ہو گیا، وہ شک پھر آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتے 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 وہ اپنا کام کر جاتا ہے۔ اس لیے یہ بری صحبت اور بری دوستی جو ہے نا وہ اس کے ذریعے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے ممانعت فرمائی۔ دیکھیے میں آپ کو دو باتیں حدیث کی بتاؤں گا۔ ایک تو یہ دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے بتایا کہ دجال نکلے گا تو کیسی شکل و صورت ہوگی اور کیا کیا کرے گا، اللہ نے اس کو کیا کیا طاقتیں دی ہوں گی، سب کچھ بتا دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے، اتریں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر پھر وہ دجال کو اور اس کی فوج کو ختم کریں گے، اور دجال کے ساتھ سارے کے سارے یہودی ملے ہوئے ہوں گے۔ اور حدیث میں جو لفظ ایک آیا نا دجال کا ساتھ دینے والوں کا، وہ اصفہان کا بھی لفظ آیا۔ اصفہان ایک بہت بڑا علاقہ ہے ایران کے اندر، کہ وہاں سے بہت بڑا ہزاروں کا لشکر نکلے گا جو دجال کا ساتھ دے گا، ان یہودیوں کا ساتھ دے گا۔ بہرحال اب وہ کون ہوں گے وہ اب تفصیل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ساری تفصیلی باتیں بیان فرمائی، اور اس کے اندر ایک بات آپ نے کئی بار بیان کی، وہ کیا، وہ سمجھ لیں۔ یہ فرمایا کہ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ دجال نکل آیا ہے اور دنیا میں اس نے گھومنا چکر لگانا شروع کر دیا ہے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس کے پاس جانے کی، اس کی بات سننے کی، اس کو دیکھنے کی اور ملنے کی کوشش مت کرنا، گھروں میں چھپ کے بیٹھ جانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک حدیث میں نہیں، کئی حدیثوں میں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل جائے نا کہ کوئی نئی چیز نکلی ہے تو سب بے چین ہو جاتے ہیں کہ جائیں دیکھیں، کوئی نیا آدمی نکلا ہے، نئے نئے شعبے دکھا رہا ہے، نئی نئی چیزیں دکھا رہا ہے، نئی نئی کراماتیں دکھا رہا ہے، تو کہتے ہیں ہم بھی جائیں دیکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دکھائے گا بہت ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اختیار دیں گے جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا، مردوں کو زندہ کر دے گا، جہاں چاہے گا بارش کر دے گا، جہاں چاہے گا بارش بند کر دے گا، بڑے بڑے اختیار اللہ کی طرف سے ملے ہوئے ہوں گے، اور لوگ دیکھ کے دھوکہ کھائیں گے۔ فرمایا کہ جب پتہ چلے کہ نکل گیا
تو اس کے قریب جانے کی، اس کو دیکھنے کی اور ملنے کی بالکل کوشش مت کرنا. اور فرمایا جو اس کے قریب جائے گا، اس سے ملنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حدیث مبارک میں کہ یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، دجال کیا کر لے گا، ہمارے ایمان کا کیا بگاڑ لے گا. نہیں، آج لوگ یہی کہتے ہیں نا، بہت سارے نوجوان کہتے ہیں کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ایمان ہے کہ کوئی دوسرا ہمارا زبردستی ہمارا ایمان چھین لے گا، ہمارا ایمان خراب کر دے گا. میں نے عرض کیا نا کہ دجال کے پاس تو خیر بڑی بڑی چیزیں ہوں گی، وہ تو سیکنڈوں میں ایمان کو خراب کر دے گا. اس کو دیکھ کر ایک ایک وقت میں ہزاروں ہزاروں مسلمان مرتد ہو جائیں گے، ایک وقت میں، ایک دن میں نہیں، ایک وقت میں لوگ جائیں گے جمع ہو کر، پورے جتھے اور پوری جماعتیں جائیں گی دجال سے ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. جو جائے گا سب کے سب کافر دیکھیں گے، کافر ہو جائیں گے، اس کے کارنامے دیکھیں گے، کافر ہو جائیں گے، فوراً اس پہ ایمان لے آئیں گے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اس کو دیکھنے کی کوشش مت کرنا اور اس کے پاس جانے کی کوشش مت کرنا، ملنے کی کوشش نہیں کرنا. گھروں میں چھپ کے بیٹھ جانا، جو جائے گا ملنے وہ اپنا ایمان خراب کر لے گا. تو اس کے پاس تو بڑی طاقتیں ہوں گی. آج کے دور میں جو ہے دجالی فتنے، جو ایسے فتنے پیدا کرنے والے لوگ بہت سارے پیدا ہو گئے، مختلف چینلوں پہ آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں. وہ دجال جیسی چیزیں نہیں دکھا سکتے، وہ طاقت نہیں ہے ان کے پاس. لیکن میں نے عرض کیا نا ابھی، وہ کیا دکھا، وہ ایک شوشہ پیدا کرتے ہیں شک شبے کا. کسی بھی چیز کے بارے میں ایک شک شبہ ڈال دیں گے اور جواب نہیں ہے، علم کی کمی ہے، بس وہ شک شبہ اپنا کام کرتا رہے گا اور آدمی کا ایمان خراب کر دے گا. تو ایک تو دجال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا. معلوم ہوا کہ جب کہیں پتہ چلے کہ کوئی ایسے فتنے والی چیز پیدا ہو رہی ہے نا، تو اس کی بات سننے کی کوشش نہ کی جائے. آپ کو ایک بات اور بتاؤں، ایمان اور اسلام اور حق، اسلام برحق مذہب ہے نا، دین برحق، اس کے اندر تو اللہ نے اس کی حقانیت کی وجہ سے ایک کشش رکھی ہے. اس گئے گزرے دور میں جہاں پر مسلمان عملی اعتبار سے کمزور ہیں، یہ اسلام کے جو احکام ہیں نا، ہمیں یہاں اپنے ملکوں میں مسلمان تو نظر آتے ہیں، مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن میرے عزیزوں معاف کیجیے گا، اسلام نظر نہیں آتا. مسلمان ہیں، اسلام نہیں ہے. کیونکہ اسلام صرف یہ داڑھی اور کرتا شلوار اور ٹوپی اور پگڑی اور نماز اور روزے اور عبادت کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام تو بہت جامع مذہب ہے جو زندگی کے سارے شعبوں پر حاوی ہے. نماز روزے میں ہم بڑے سخت پابند ہیں، لیکن ہمارا معاشرتی نظام، ہمارے معاملات کا نظام، ہمارے اخلاق کا نظام، یہ سب چیزیں ہماری برباد ہیں، خراب ہیں. ہماری لین دین سب خراب ہے، ہمارے معاملات خراب ہیں. 2 نمبر کام، بے ایمانی، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، وعدہ خلافی، یہ سب چیزیں ہم مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہیں. تو اصل اسلام کی تعلیمات جو ہے نا، وہ تو معاشرت اور معاملات کے اندر ہیں، لین دین کے اندر ہیں. اس لیے ہمارے ہاں مسلمان تو بہت نظر آئیں گے کروڑوں کی تعداد میں، اسلام نظر نہیں آتا. اور اسلام کی اصل تعلیمات جو ہے نا، آپ دیکھیے اس پہ عمل کر رہے ہیں کون؟ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں. ان کی معاشرت دیکھ لیجئے کہ وہاں وہ لوگ ایسے ہیں، ان کی حکومتوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کی بیوروکریسی کی اور فوج کی بات نہیں ہو رہی، عوام کی بات ہو رہی ہے. عام لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو کبھی کسی معاملے میں تکلیف دینا جانتے ہی نہیں. کوئی کسی کو ایذا پہنچانا نہیں جانتا، کوئی کسی سے لڑنا نہیں جانتا، کوئی کسی کو گالی دینا نہیں جانتا. ذرا سا کسی سے بھی کچھ ہو گیا، ہاتھ میں لگ گیا، تو فوراً زبان سے وہ ایک لفظ سوری، فوراً معافی مانگیں گے. معاملات اور لین دین کے اندر اتنے سچے اور کھرے کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں
وہ ساری اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں. وہ جھوٹ بولنا نہیں جانتے، وہ فراڈ نہیں جانتے، وہ دھوکہ نہیں جانتے، وہ ملاوٹ نہیں جانتے، وہ وعدہ خلافی نہیں جانتے، وہ چوری نہیں جانتے، وہ ڈکیتی نہیں جانتے. ایسے ایسے ملک ہیں یورپ میں کہ مسلمانوں نے بھی جا کے دیکھا اور آزمایا. ایک شخص نے خود یہ لکھا ہے کہ جی میں نے وہاں پر $100 کا نوٹ پھینک دیا بھرے بازار میں، یورپ کے ایک ملک میں، دن کے اندر چہل پہل، اور کا دور کھڑے ہو کے دیکھتا رہا. 5 گھنٹے گزر گئے، کسی نے وہ $100 کا نوٹ ہی نہیں اٹھایا. اور یہاں پہ 10-20 روپے سے رکھ کے کہیں پہ پھینک کے دیکھ لیں آپ، 5 منٹ کے بعد نظر نہیں آئے. 100 روپے تو دور کی بات ہے. تو ان کے ہاں جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، چوری نہیں ہے. دکانوں پہ کوئی بیچنے والا سامان بیچنے والا نہیں ہے. سامان لو، خود ہی جو پیسے لکھے ہوئے وہ پیسے ڈال دو ڈبے میں، جو چیز جگہ بنی ہوئی اس جگہ پہ ڈال دو. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیوں نہیں ڈالے. لیکن بڑی دیانت سے پورے پیسے ڈالتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ڈنڈی مار دے اس میں. مسلمان کبھی نہیں کرے گا ایسا. تو وہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں، وہاں اسلام کی تعلیمات ہیں، مسلمان نہیں ہیں. ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمانی عقائد نہیں ہے. باقی تعلیمات جو اسلام کی ہیں وہ ساری ان کے اندر، معاشرت کی بھی ان کے اندر، معاملات کی بھی ان کے اندر، اخلاق کی بھی ان کے اندر. تو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کا دور جو ہے نا، یہ فتنوں کا دور ہے. اسلام کے اندر تو اپنی تعلیمات میں ایک کشش ہے، نورانیت ہے. اسلام خود کھینچتا ہے، اسلام کی تعلیمات کھینچتی ہیں. جو ان میں سے جو لوگ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، احادیث کو پڑھ لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے اندر ایسی کششیں خود بخود مسلمان ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ایک شخص مسلمان ہو گیا کسی علاقے میں. مسلمان ہونے کے بعد مسجد میں آنے لگا، نماز پڑھنے لگا. اس نے دیکھا مسجد کا وضو خانہ بڑا گندا ہے. تو اللہ نے اس کے دل میں جذبہ رکھا تھا. اس نے کہا کہ کہوں گا مسجد والوں کو، کمیٹی والوں کو کیا فائدہ، خود ہی اپنے گھر کے بھی تو ہم باتھ روم صاف کرتے ہیں، وضو خانہ ہے اس کو میں صاف کر لیتا ہوں. اس نے خود ہی برش لے کے وضو خانہ صاف کرنا شروع کر دیا. اب جو نمازی پکے خاندانی اصلی اور نسلی مسلمان تھے نا، وہ نمازی آ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں. کسی کو پتہ چلا کہ یہ نو مسلم ہے، ابھی مسلمان ہوا ہے، تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ لگتا ہے یہ بھنگیوں کے خاندان سے ہے. اس کا خاندانی کام یہی تھا، دیکھو وہی کام کر رہا ہے، یہاں پہ مذاق اڑا رہے ہیں اس کا. اور وہ بھی اتنا پکا آدمی، وہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، اور اپنے کام میں لگا ہوا صفائی کر رہا ہے. کچھ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو، پکے نمازیوں کو، خاندانی نمازیوں کو سمجھایا، خاندانی مسلمانوں کو، کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کیوں مذاق اڑا رہے ہو، ایسا نہیں کرو. اور اس سے بھی کہا کہ بھائی تم ان کی باتوں کا اثر مت لینا، دل پہ مت لے جانا، تم نے صحیح مذہب اختیار کیا ہے، بس اسلام پہ قائم رہنا. ان کی باتوں سے متاثر ہو کے کہ اسلام سے پھر مت جانا. تو اس نے کیا جواب دیا عجیب و غریب. اس نے کہا میں قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اور ان کی تعلیمات کو اور اسلام کے احکام کو دیکھ کر مسلمان ہوا ہوں، مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا. مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا. اگر مسلمانوں کو دیکھتا تو مسلمان ہی کبھی نہیں ہوتا. اسلام کو دیکھ کر مسلمان ہوا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. تو اسلام کے اندر میں بات یہ عرض کرتا کشش ہے، اس لیے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. لیکن جتنے بھی باطل اور گمراہ فرقے ہیں نا، ان کے اندر تو حقانیت ہے ہی نہیں، نورانیت ہے ہی نہیں، کشش نہیں ہے. وہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے مختلف قسم کی مادی چیزیں اور گناہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. مال، دولت، پیسہ، جاب، ملازمت، روزگار، اور دولت اور عورت، ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے کھینچتے ہیں. ایک تو یہ چیز استعمال ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ اپنا ایمان خراب کرتے ہیں اور گمراہوں کی طرف چلے جاتے ہیں.
دوسری چیز یاد رکھیے گا کہ جتنے گمراہ اور باطل مذاہب ہیں اور فرقے ہیں وہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے جادو، ٹونا، کالا، سفلی، ان چیزوں کو بھی خوب استعمال کرتے ہیں. اس کے ذریعے وہ کھینچتے ہیں اور اچھے اچھے لوگوں کو کھینچ لیتے ہیں، ان پہ اثر ڈالتے ہیں جادو ٹونے کے ذریعے. اس لیے ان کے پاس جانے میں، ان کے پاس بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کھانے پینے میں، ان کی بات سننے میں ان کے جو جادو ٹونے کی چیزیں نا وہ اثر انداز ہوتی ہیں اور وہ کھینچ لیتی ہیں آدمی. اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہے، ان کے پاس جائے بھی نہیں، ان کی باتیں بھی نہ سنیں. ان کی باتیں سننا میں ہی ایک خطرناک عمل ہے جس سے اپنا ایمان خراب ہوتا ہے. میں ایک مطلقاً بات کر رہا ہوں، کسی کا نام نہیں لے رہا، کہ جتنے بھی گمراہ ہیں ان کی بات سننا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کے واقعہ ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیکھ لی تورات، آسمانی کتاب ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ تورات دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، غصے سے. اور پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عمر فاروق تھے، کوئی عام مسلمان، عام صحابی نہیں تھے. ان کا ایمان بہت مضبوط، ان کا علم بڑا مضبوط، ان کے گمراہ ہونے کا کوئی ڈر نہیں، خدشہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں. ان کے لیے جنت کی بشارت دی جا چکی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کیا فرمایا؟ فرمایا اے عمر، کیا قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم دوسری کتابیں اٹھا کے دیکھ رہے ہو؟ اس لیے ہر ایک کی کتابیں اٹھانا، دیکھنا، پڑھنا، بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، اس کی کتاب بھی پڑھ لیں، اس کا کتابچہ بھی پڑھ لیں، اس کا پمفلٹ بھی پڑھ لیں، اس نے کیا لکھا ہے یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، کیا دلیل دی ہے اس نے وہ بھی دیکھ لیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. ہر ایک کی چیز کو اٹھانا، پڑھنا، دیکھنا، یہ بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے. یہ میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں ہمیں احادیث سے معلوم ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور آپ کے عمل سے. یہ کسی عالم کی بات، مفتی کی بات نہیں کہ آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کے قریب جائیں، یہ پسند نہیں کیا. دیکھیں تورات تو کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، آسمانی کتاب ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی. ٹھیک ہے اس میں تحریفیں ہو گئیں، انجیل میں بھی تحریف ہو گئی، بائبل میں ہو گئی، تورات میں بھی ہو گئی، زبور میں بھی ہو گئی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہے تو آسمانی کتابیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آسمانی کتابوں کو اٹھا کر دیکھنا، پڑھنا، خاص اونچے درجے کے صحابہ کے لیے بھی پسند نہیں کیا، تو پھر گمراہ لوگوں کی کتابیں دیکھنا اور پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پسند فرمائیں گے؟ اس لیے آج کے دور میں یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، نعمت ہے. اس کی حفاظت کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے گمراہ لوگوں سے بچائیں، ان کی باتیں سننے سے بھی بچیں، ان کی کتابیں پڑھنے سے بھی بچیں، تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو. اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا